وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم ما بعد. جی نماز کے وقفے سے پہلے تقدیر کے مراتب، یہ تقدیر کے مراحل یا تقدیر کے ارکان بیان کی جا رہی تھی، اور یہ کہا گیا تھا تقدیر کے تقریباً 4 ارکان ہیں. کون کون سے شکیل بھائی؟ علم پر ایمان، کتابت پر ایمان، مشیت پر ایمان، اس کے واقع ہونے یا پیدا کرنے پہ ایمان. ٹھیک، یہ 4 مراحل ہیں. اب ان 4 مراحل کی ہم ذرا تفصیل بیان کریں گے. تقدیر پر ایمان لے آنے میں علم پر ایمان لے آنا شامل ہے، یعنی اللہ کے علم کو ماننا، یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے. تو اللہ کا علم کس طرح کا ہے؟ اللہ کا علم بڑے کمال کا علم ہے. اللہ کا علم ہر چیز پہ محیط ہے. اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں. اللہ ان چیزوں کو جانتا ہے جو مستقبل میں واقع ہوگی، اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو ابھی واقع ہو رہے ہیں. اور اللہ کو یہ بھی پتہ کہ کچھ دیر بعد یا کل یا پرسوں یا اگلے سال یا اتنے سالوں بعد کیا واقع ہوں گے. اور اللہ کو یہ بھی پتہ کہ جو چیز واقع نہیں ہوں گے واقع نہیں بھی ہوں گے، اگر واقع ہو تو کس طرح واقع ہوں گے. تو اللہ کا علم ما کان ہے، وما یکون ہے، وما سوف یکون ہے، وما لم یکن لو کان کیف یکون. ما کان کا علم ہے، آج سے پہلے کل کی خبر، پرسوں کی خبر، پچھلے سال کی خبر، 50 سال پہلے کی خبر، 1000 سال پہلے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، سابقہ امتوں کی، اس سے پہلے کی، حضرت آدم کی خلقت سے پہلے، جنات کی، فرشتوں کی، ان سے خلقت سے پہلے آسمان و زمین کے بنانے کے، اس سے بھی پہلے جو چیز تھے جن کا ہمیں خبر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کی خبر ہے. ماکان، جتنے چیزیں گزر چکی ہیں سب کے بارے میں اللہ کو علم ہے، اور جتنے چیزیں ابھی ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو بھی علم ہے. کائنات کے جس کونے میں ہو رہا ہو، جس انداز میں ہو رہا ہو، آسمان میں ہو رہا ہو، زمین میں ہو رہا ہو، سمندر کے تہ کے اندر ہو رہا ہو، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے. جو چیز واقع ہو رہے ہیں اس کا بھی علم ہے، اور جو چیز واقع ہوں گے مستقبل میں، تھوڑی دیر بعد، کل، پرسوں، آئندہ سال، کیا حالت بنے گی، ملکوں کی کیا حالت بنے گی، معیشت کی کیا حالت بنے گی، انسانوں کی کیا حالت بنے گی، کس کی بادشاہت باقی رہے گی، کس کی چھن جائے گی، کون غنی ہوگا، کون فقیر ہوگا، کون مر جائیں گے، کون باقی رہیں گے، 50 سال بعد کیا ہوگا، 100 سال بعد کیا ہوگا، دجال کب آئے گا، حضرت عیسیٰ کا کب نزول ہوگا، اور قیامت کی جو علامتیں ہیں، سور کب پھونکی جائے گی، قیامت کب برپا ہوگی، قیامت میں کیا حالت ہوگی، سب چیز کا، مستقبل میں آنے والے تمام علوم کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خبر ہے. ماضی، حال، مستقبل کو جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا کیا کہنا، سبحان اللہ. ایسے چیزوں کو بھی جانتے ہیں جو نہیں واقع ہوتے ہیں، اگر واقع ہو تو کس طرح واقع. ایسے چیزوں کو بھی جانتے ہیں جو نہیں واقع ہوتے ہیں، اگر واقع ہو تو کس طرح واقع ہو. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کفار کے بارے میں، قیامت کے دن وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیں تاکہ ہم نیک عمل کر کے آئیں. تمنا کریں گے وہ. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ عَادُوا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. اگر ہم ان کو دنیا میں دوبارہ بھیجتے تو یہ لوگ دوبارہ کفر کر کے آتے. اللہ ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجیں گے؟ نہیں بھیجیں گے نا. اگر فرض کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں بھیجتے ہیں، تب یہ لوگ کیا عمل کرے گا اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. یہ جو کفار ہیں جو قرآن کو نہیں سنتے ہیں، اللہ چاہے تو ان کو سنا دیتے ہیں، اگر سنا دیتے تب بھی وہ ایمان نہیں لے آتے بلکہ اعراض کرتے، منہ پھیرتے. اگر سنائی دیتے تب بھی. اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں. مردوں کے بارے میں کہا یہ لوگ سنتے نہیں. اگر سنتے نہیں، میں کہتا ہوں سنتے نہیں. اگر سنتے وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، وہ تمہارے بات سننے کے بعد اس بات کے جواب دینے پہ وہ قادر بھی نہیں ہوتے. اگر سنتے، سنیں گے نہیں، اگر سنتے تو کیا ہوتے، اس کا بھی اللہ کا علم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اتنا محیط ہے، کمال کا علم ہے جس میں کوئی نقص ہے ہی نہیں، ہر چیز پر محیط علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے بارے میں بہت ساری آیتیں آتے ہیں، دلائل بہت زیادہ ہیں. ان میں سے بعض دلائل پیش خدمت ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ حشر کے اندر هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ. شہادت کا علم جو سامنے ہے اس کو بھی جانتے ہیں، جو غیب میں ہے اس کو بھی جانتے ہیں. غیب کا علم صرف
اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور غیب نہیں جانتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے کے علم کو بھی جانتا ہے، جو چیز آپ کے سامنے ہے، شہادت میں ہے، جس کو آپ دیکھ رہے ہیں. غیب کو بھی جانتا ہے. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ. آسمان و زمین کے اندر غیب جاننے والی صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور غیب نہیں جانتا. اسی طرح فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تمہیں علم ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز پہ وہ قادر ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بھی ہر چیز پر محیط ہے. ہر چیز کے بارے میں علم ہے. انسانوں کے بارے میں بھی اللہ کو علم ہے، جنات کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، حیوانات کے بارے میں، پرند چرند ہیں ان کے بارے میں. یہ پہاڑ ہے، یہ پہاڑوں کے اندر جو خزائن موجود ہیں، جو معادن موجود ہیں، اس کے بارے میں. دریا ہے، دریا کے اندر جو جانور موجود ہیں، جو موتیاں ہیں، ہر چیز کے بارے میں. درخت ہے، درخت کے کتنے پتے ہیں، کب گریں گے، کب سوکھیں گے، کب لہلائیں گے، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے. ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، درخت کے ایک پتا بھی گرتا ہے اللہ کو اس کا بھی علم ہے. اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا نا کہ کیا تھا وہ آیت، یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یعلم اللہ. اے میرے بیٹا، رائی کے دانے کے برابر، چھوٹا ذرہ، رائی کے دانے کے برابر، جو آپ خردبین کے بغیر سیدھا اس کو نہیں دیکھ سکتے، وہ چھوٹی سی چیز آسمانوں کے اندر ہو، زمینوں کے اندر ہو، پہاڑوں کے اندر ہو، نیچے ہو، دفن ہو، سمندروں کے اندر ہو، یا آسمانوں کے کسی جگہ پر ہو. انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ، پہاڑ کے اندر چھپا ہو، او فی السماوات او فی الارض، آسمان زمین کی کسی بھی جگہ پر ہو، اللہ کو اس کے بارے میں بھی علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کالی چونٹی کا، کالی چٹان پر، رات کی کالی گٹاٹوں پر اندھیرے کے اندر چلنے کا بھی علم ہے. اس کے آہٹ کو بھی سنتے ہیں، اس کو دیکھتے بھی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے. اسی لیے فرمایا عالم الغیب، غیب جاننے والے ہیں. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اللہ تبارک و تعالیٰ عالم غیب ہے، اس کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اس سے کوئی چیز نہیں چھپتا. خواہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، ذرہ کے برابر ہو، ذرہ کہتے ہیں ایٹم، اس کے برابر ہو، یا اس سے بھی چھوٹا ہو، یا اس سے بڑا ہو. یہ آیت قرآنی اعجاز کا ایک حصہ ہے، کیونکہ زمانہ قریب تک سائنسدان یہ کہتے تھے کہ سب سے چھوٹا مخلوق کیا ہے؟ ایٹم ہے. لیکن اللہ نے فرمایا ایٹم جتنا ہو یا اس سے بھی چھوٹا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چھوٹے مخلوق کا بھی علم ہے. تو اس سے اندازہ ہوا کہ ایٹم سے بھی چھوٹا بھی مخلوق ہے. اللہ نے اس آیت میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے. آج کے سائنسی تحقیق نے اس کی تصدیق کی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین. اللہ کو پتہ ہے ہدایت کے راستے پہ کون چلے گا، کون مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، کون اس راستے پر چلتے ہوئے جنت میں پہنچیں گے، گمراہ کون ہوں گے، کافر کون ہوں گے، فاسق عاصی کون ہوں گے، اور اس عصیان کے راستے پر چلتے ہوئے جہنم میں پہنچ جائیں گے، کون پہنچیں گے. اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جب تمہیں زمین سے پیدا کیا تھا اس وقت کا بھی علم ہے. جب تمہارے ماں کے رحم کے اندر، پیٹ کے اندر بچے کی صورت میں تھی، اس کا بھی علم ہے. اور وہاں سے نکلنے کے بعد تم دنیا میں آئیں گے، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ان تمام چیزوں پہ محیط ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ مشرکین کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ ان کے بارے میں ہمیں خبر دے دیں. سئل عن اطفال المشرکین، بڑے جو ہوں گے بالغ ہونے کے بعد جب اگر کوئی مشرک فوت ہو جائے تو ظاہر بات ہے جہنم میں جائیں گے. وہ مشرک تھے اور بڑے ہو کے مر گئے تھے، لیکن چھوٹے بچے ان کی مر جائے تو کیا خبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ اعلم بما كانوا عاملین. یہ بڑے ہو کر کیا بنیں گے اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے. بڑے نہیں ہوئے، بڑے ہونے سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے مر گئے، لیکن بڑے ہو کر کیا بنے گا؟ یہودی بنے گا، عیسائی بنے گا، مسلمان بنے گا، اچھا بندہ بنے گا، برا بندہ بنے گا، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے. اچھا، یہ اطفال المشرکین کے بارے میں علماء کے کافی اختلاف ہے، ان کا کیا بنے گا. اور اسی طرح اہل فترہ کے بارے میں، اہل فترہ سے مراد وہ ہیں جن تک کوئی رسول نہ پہنچا ہو. مطلب پہلا جو رسول ہے وہ آ کے چلے گئے، دوسرے رسول کے آنے سے پہلے اگر کوئی لوگ دنیا میں رہے ہوں، ان تک اللہ کا پیغام نہ پہنچا ہو تو اس کا کیا حکم ہے. مختلف اقوال ہیں،
لیکن اس میں جو صحیح بات ہیں وہ اس حدیث میں موجود ہیں، جس کو مختلف علماء نے معتمد کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت کے دن عرصات القیامت کے اندر ان کو دوبارہ آزمائیں گے، اور آزمانے کے بعد اگر وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو جائیں تو جنت میں جائیں گے، اس آزمائش میں ناکام ہو جائیں تو جہنم میں جائیں گے۔ اور آزمانے کا طریقہ بھی بعض احادیث میں موجود ہے کہ آگ جلا کر ان کو کہیں گے کہ میں تمہارا رب ہوں اور میں تمہیں ادھر جانے کا حکم دیتا ہوں، تو اللہ کی کوئی بات مانیں تو وہ کامیاب ہوں گے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہ مانے تو وہ ناکام ہوں گے۔ اچھا، یہ ہو گئے جی قرآنی دلائل۔ عقلی دلائل میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کائنات بنانے سے پہلے کائنات کے بارے میں کیا علم تھی۔ اگر ہم عقلی طور پر سوچیں نا کتاب و سنت کے دلائل کو سے ہٹ کر، تو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اگر اللہ کو آسمان و زمین کے بارے میں علم نہ ہو تو اللہ اس کو پیدا کر سکتے تھے؟ کوئی جاہل آدمی کسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے؟ آپ کو اس جوال کے بارے میں، اس کے اندر جتنے فنکشن ہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں کہ آپ جوال بنا سکیں گے؟ نہیں بنا سکیں گے نا۔ وہی بنا سکیں گے اس جوال کے اندر کیا کیا ایٹم آنی ہے، ہر چیز کا کیا کیا کام ہوگا اور کس انداز میں فٹ کرنا ہے۔ جب علم ہوگا تب آپ بنا سکیں گے، لیکن اگر علم نہ ہو تو نہیں بنا سکیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسمان زمین کو بنانا یہ اس چیز کا علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ارادہ تھا، اور ارادہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مشیت تھی، پالیسی تھی، اور مشیت اور پالیسی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کے بارے میں علم تھا تو ارادہ کیا اور پھر اس کو بنا دیا۔ اسی طرح اگر کوئی انجان آدمی یا تھوڑا بہت جاننے والے، نیم عالم، تھوڑا بہت علم ہو، کوئی چیز اگر بنا بھی دیں تو اچھا بن جائے گا، برا بن جائیں گے۔ آپ دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر کے اندر آپ کو روٹی پکانا، روٹی چپاتی جو ڈالتے ہیں ہم گھر کے اندر، جانتے نہیں۔ اگر آپ کو چپاتی کے بارے میں کہا جائے ذرا روٹی بنا کے دے دیں، چپاتی ڈال کے دے دیں، تو ڈال تو دیں گے لیکن کھانے کے قابل ہوں گے؟ مشکل ہوں گے نا، اچھا انداز میں نہیں بنیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مخلوقات بنائے ہیں اچھا انداز میں بنے ہیں نا، چاند تارے، ان کی گردش، اور یہ جو پورے فلکی نظام ہے، یہ کس خوبصورت انداز میں، ایک منظم انداز میں چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو بہت پیارا بنایا ہے۔ مستحکم انداز میں بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوب جانتے تھے۔ اگر کوئی انجان ہو یا کم جاننے والا ہو، بنا بھی دے تو اچھا انداز میں نہ بنتے۔ لیکن دیکھو رات دن کا نظام کیسا بنایا ہے، رات بھی بنایا، دن بھی بنایا۔ اگر اللہ چاہے تو مسلسل دن رہتے، رات نہ آتے۔ قرآن میں جس طرح اللہ نے فرمایا، اگر میں چاہوں تو مسلسل دن رہتے، رات نہ آتے، اگر میں چاہوں مسلسل رات رہتے، دن نہ آتے، لیکن رات کو بھی بنایا، دن کو بھی بنایا۔ اور یہ بھی نہیں کہ فوراً روشنی ہو گئی، فوراً اندھیرا ہو گیا، بلکہ یطلبہ حثیث، آرام سے سورج ڈوبتے ہیں، تھوڑا کر کے مطلب روشنی چلی جاتی ہے، تھوڑا کر کے اندھیرا پھیل جاتا ہے، رات آ جاتے ہیں۔ اس طرح صبح بھی آرام سے، یطلبہ حثیث، ٹھیر کر آرام سے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کو مستحکم انداز میں پیدا کرنے کی دلیل ہے، اور خوبصورت انداز میں، مستحکم انداز میں پیدا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے تفاصیل کے بارے میں علم ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے چیزوں کے بارے میں ہمیں خبر دے دی۔ چلو سابقہ چیزوں کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے، خبر دے دی، مستقبل کے بہت سارے ایسے چیزوں کے بارے میں خبر دے دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کے بارے میں خبر دے دی بالکل اسی طرح واقع ہوگا جس طرح اللہ نے خبر دے دی۔ بہت سارے چیزوں کے بارے میں خبر دے دی، قرآن میں بتا دیا، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ روم و فارس کا جنگ چل رہا تھا نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو یہ فارس ہیں، ایران ہے، کسرا ہے، وہ غالب ہو گئے تھے، اور روم کی انہوں نے تباہی مچا دی تھی۔ تو سیاسی محللین جو مبصرین تھے اس وقت کے لوگ کہتے تھے کہ اب دوبارہ روم کا ترقی ناممکن ہے، اب فارس والوں نے ان کو دبا دیا ہے، روم ختم ہو جائیں گے، روم کا کیا ہوگا۔ اور کفار قریش اس پہ خوش بھی تھے، اور مسلمانوں کا جو ان کی ہمدردی تھی وہ روم کی طرف تھی۔ وہ جتنا بھی ہو عیسائی ہے، اہل کتاب ہے نا، لیکن فارس کیا تھے؟ مجوسی تھے۔ تو کفار مکہ کا جو ہمدردی تھی وہ فارس کی طرف تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالت میں یہ آیت نازل کر دی، الف لام میم غلبت الروم، روم ناکام ہو گئے ہیں، مغلوب ہو گئے ہیں، فی ادنی الارض، ادنی الارض کے اندر،
وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ, مغلوب ہونے کے بعد چند سالوں کے اندر دوبارہ وہ غالب ہوں گے. جتنے حالات چل رہے تھے اس سے تو پتہ چل رہا تھا یہ ختم ہو جائیں گے, مغلوب ہو جائیں گے, وارث آ جائیں گے, لیکن اللہ نے بتایا تھا چند سالوں کے اندر یہ دوبارہ غالب ہوں گے. تو کفار قریش نے کہا نہیں, ممکن نہیں دوبارہ روم غالب ہو. تو کسی نے شرط لگا دی حضرت ابوبکر کے ساتھ. حضرت ابوبکر شرط ماننے کے لیے تیار ہے. اللہ کا جو وعدہ ہے اس پر یقین تھا. اللہ نے فرمایا تھا روم دوبارہ غالب آئیں گے فارس پر, فارس ختم ہوں گے, مطلب فارس مغلوب ہوں گے, ناکام ہوں گے, روم غالب ہوں گے دوبارہ, اور یہ چند سالوں کے اندر ہوں گے. دیکھنے میں تو اس طرح نہیں لگتا تھا, لیکن واقعتاً ایسا ہی ہوا. چند سالوں کے اندر دوبارہ روم غالب آ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کے بارے میں خبر دی ہیں, اور اس طرح اللہ کے پیارے نبی نے جن چیزوں کے بارے میں خبر دی ہیں, مستقبل میں واقع ہونے والی چیزوں کے بارے میں, قیامت کے علامات کتنے بتائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ چھوٹی علامات ہیں نا, تقریباً 80 کے قریب ہے, 75-80 علامات. ان میں سے تقریباً سب کے سب واقع ہو گئے ہیں. 8-10 کو چھوڑ کے سب کے سب واقع ہو گئے ہیں. یہ کس بات کی علامت ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. تو یہ ہیں ایمان بالقدر کا پہلا رکن, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر ایمان ہونا, اور اس چیز کا ایمان ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. جو گزر گیا, جو ابھی ہو رہے ہیں, جو مستقبل میں ہوں گے, جو نہیں ہوا, اگر ہو جائے تو کس طرح ہوں گے, ان سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم. دوسرا رکن ہے کتابت پر ایمان. کتابت سے مراد کتابت کے سارے مراحل ہیں. کتابت کا جو سب سے پہلا مرحلہ ہے, اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص حدیث کے راوی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ وكان عرشه على الماء. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر لکھ دی ہیں. کب؟ انسانوں کو پیدا کرنے سے نہیں, جنات کو پیدا کرنے سے نہیں, فرشتوں کو پیدا کرنے سے بھی نہیں, بلکہ ان سے پہلے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی کہ میں 50,000 سال بعد میں زمین و آسمان کو پیدا کروں گا, اس کے بعد فرشتوں کو پیدا کروں گا, اس کے بعد جنات کو, اس کے بعد انسانوں کو پیدا کروں گا. پھر انسانوں میں سے کیا کیا ہوں گے, فلان بندے ہوں گے. ایک ایک بندے کے بارے میں کب پیدا ہوں گے, نام کیا ہوگا, اس کو کتنے روزی ملیں گے, پوری تفصیل, پوری مخلوقات کی ساری تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتاب میں لکھ دی ہے, اور وہ اس کے پاس محفوظ ہے. ایک کتاب کے اندر محفوظ ہے, جس کتاب کو کہا جاتا ہے, کیا کہا جاتا ہے, لوح محفوظ کہا جاتا ہے, اور اس کو ام الکتاب بھی کہا گیا ہے, اور اس کو الکتاب بھی کہا گیا ہے, اور اس کو کتاب مبین بھی کہا گیا ہے, اور اس کو کتاب مستور بھی کہا گیا ہے. یہ الگ الگ نام ہیں اور مسمى ایک ہی ہے, لوح محفوظ. لوح المحفوظ, الکتاب, کتاب مبین, امام مبین, ام الکتاب, کتاب مستور, یہ سب لوح محفوظ کے الگ الگ نام ہیں. بلکہ قرآن مجید بھی, قرآن مجید تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی نا, جو آپ کے آخری نبی تھے. اس سے پہلے کتنے انبیاء آئے, کتنے کتابیں آئی ہوگی. یہ کتاب بھی لوح محفوظ میں محفوظ تھی, لکھی ہوئی تھی. اللہ نے فرمایا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ, قرآن کریم بھی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا ہے. عبادہ بن صامت کی حدیث میں ہے, سنن ترمذی کی حدیث ہے. سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا, اور قلم سے کہا اکتب, لکھ دیں. قلم نے کہا یا اللہ میں کیا لکھوں, تو آپ نے فرمایا سارے مخلوقات کی تقدیر لکھ دیں, مستقبل میں آنے والی, ابد تک آنے والی, ازل سے ابد تک جتنی مخلوقات آئیں گے ان سب کی تقدیر لکھ دیں. تو قلم نے لکھ دیا اللہ کے حکم سے, اللہ کے کہنے پر, اور وہ اللہ کے پاس محفوظ ہیں. اور لوح محفوظ کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے, نہ کسی فرشتے کو لوح محفوظ کے بارے میں علم ہے, نہ کسی نبی کو ہے, نہ کسی ولی کو ہے. تو آج کل کے بعض جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پیر صاحب اتنا پہنچے ہوئے ہیں کہ اس کا پہنچ لوح محفوظ تک ہے, لوح محفوظ اس کے سامنے کھلا پڑا ہے, غلط ہے. کسی کو لوح محفوظ کے بارے میں علم نہیں. اللہ نے فرمایا الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض ان ذلک فی کتاب, کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں, اور یہ ہر چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے ایک کتاب کے اندر. اسی کتاب کا نام لوح محفوظ ہے. وکل شیء احصیناہ فی امام مبین, ہر چیز کو ہم نے گن کے رکھ دی ہے ایک امام مبین کے اندر, یعنی لوح محفوظ کے اندر. والطور وکتاب مستور, طور کی قسم اور کتاب مستور کی قسم. یہاں کتاب مستور سے مراد بھی لوح محفوظ ہے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ, یہ بات ام الکتاب میں موجود ہے. ام الکتاب سے مراد بھی لوح محفوظ. یہ دوسرا رکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہے. اور لوح محفوظ میں جو چیز لکھ دی ہے وہ کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا علم ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا علم اللہ نے لکھ دی ہے. چلیں اس کے بارے میں مزید تفصیل اب آگے آئیں گے، اور اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ کس طرح گمراہ ہوں گے اس کا بھی انشاءاللہ آگے تذکرہ کریں گے. تیسرا رکن کی طرف آتے ہیں. تیسرے رکن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر ایمان لانے کے بعد، اس کی کتابت کو ماننے کے بعد، تیسرا رکن ہے اس کی مشیت کو بھی ماننا، اس کی قدرت کاملہ کو بھی ماننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اس کی قدرت شامل ہے، اور ہر چیز آپ کے فیصلے کے مطابق آپ کے مرضی سے واقع ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو چاہے وہ ہوتا ہے، اگر نہ چاہے پوری دنیا اس کو کوشش کریں تب بھی وہ چیز واقع نہیں ہوتا. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. اللہ جو چاہے ہو جاتا ہے، جو نہ چاہے پوری دنیا چاہے وہ نہیں ہوتا، کیونکہ پوری دنیا اللہ کی مملکت ہے. اللہ کے ملک کے اندر، بادشاہی کے اندر آتے ہیں تو اللہ کی بادشاہی کے اندر کسی ایسے چیز کا ہونا ناممکن ہے جس کو اللہ نہ چاہتا ہو. اس حقیقت کو بھی ان گمراہ فرقوں نے نہیں سمجھا، تو انہوں نے سوچا کہ اللہ کی بادشاہی کے اندر ایسے چیز بھی واقع ہوتے ہیں جو اللہ نہ چاہتا ہو. اس کو نہ جاننے کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، اور اس حقیقت کے بارے میں سینکڑوں ادلہ موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما تشاءون الا یشاء اللہ، تم نہیں چاہتے ہو مگر اس چیز کو جو اللہ چاہے. اللہ فرماتے ہیں ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا الا یشاء اللہ. یہ کفار قریش مختلف دلیل مانگتے ہیں، اگر ہم فرشتے نازل کریں، مردوں کو اٹھا کے مردے ان سے بات کر لیں، یہ ہر چیز کو ان کے سامنے لا کر کھڑے بھی کر لیں، سارے دلیل سارے مطالبات ان کی پوری کر لیں، تب بھی وہ ایمان نہیں لے آئیں گے مگر اللہ چاہے. تو ایمان بھی اللہ کی مشیت ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کسی چیز کا ارادہ کریں گے، کسی چیز کے بارے میں اللہ کی مشیت ہو، کسی چیز کو اللہ چاہیں تو اللہ کن فرما دیتے ہیں تو فوراً ہو جاتا ہے. من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. جس کو چاہے اللہ گمراہ کرے، جس کو چاہے اللہ سیدھے راہ پہ لگا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہر چیز پہ حاوی ہے. قدرت اور مشیت، گزری ہوئی تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بھی شامل ہے اور مشیت بھی ہے گزری ہوئی چیزوں کے بارے میں. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطلب مخلوقات کے اندر جو چیز اگر واقع ہو جائیں تو اللہ کی مشیت سے اور اللہ کی قدرت سے واقع ہوتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. اگر اللہ چاہیں تو آپس میں جھگڑا نہ کرتے، لیکن اللہ اپنی مرضی سے کرتا ہے. تو اللہ نے چاہا اور اللہ کی قدرت اور مشیت کے درمیان مطلب ساتھ ہی ان کے آپس میں جھگڑا ہوئے تھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر اللہ چاہیں تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَكُمْ عَلَى الْهُدَى. اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو تم سب کو ہدایت پر جمع کرتے، سب کو مسلمان بنا دیتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ ما اشرکوا. اگر اللہ چاہیں یہ لوگ مشرک نہ بنتے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اگر اللہ چاہیں تو یہ سب مسلمان بن جاتے، سب مومن بن جاتے ہیں. أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا. دیکھو اللہ کی طرف، اس کی مشیت کی طرف سائے کو پھیلاتا ہے، سکیڑتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سائے کو بالکل ساکن بنا دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بنایا. تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کی دلیل ہے. کائنات کے اندر صرف وہی چیز ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، اور اللہ کے کائنات کے اندر، مخلوق کے اندر اس چیز کا ہونا ناممکن ہے جو اللہ نہیں چاہتا ہو. اور جو چیز بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مطابق ہوتا ہے. تو قدرت اور مشیت یہ تقدیر کا تیسرا رکن ہے. اس کو بھی ماننا ضروری ہے. اس کو اگر آپ صحیح طرح نہیں مانیں گے یا یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مملکت کے اندر، آپ کے مخلوقات کے اندر کوئی ایسا چیز کا ہونا بھی ناممکن ہے جو اللہ نہ چاہتا ہو، تو یہ گمراہی کی طرف جائیں گے جس طرح بہت سارے فرقے گئے ہیں. آخری رکن کیا ہے؟ آخری رکن ایجاد یا خلق، اس تقدیر کا واقع ہونا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے. مخلوقات کی خلقت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو چاہا تھا اور اس چیز کو لکھا بھی تھا. اس چیز کا اللہ کا علم تھا. فلان بندہ پیدا ہو گیا سن 2002 میں مثلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ یہ بندہ پیدا ہو. اس کے اسباب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. ماں باپ کی شادی کروائی، شادی کیا، بچہ ہوا، تو پیدا بھی اللہ کے حکم سے ہوا ہے. اس سے پہلے اللہ کے مرضی سے ہوا ہے، اور اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا بھی تھا. فلان سے فلان کی شادی ہوگی، ان کا بیٹا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کے بارے میں علم بھی تھا. تو اللہ کا علم، اللہ کی مشیت، اللہ کی کتابت، اللہ کی مشیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کرنا،
یہ 4 مراحل ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کرنے میں بھی قرآن حدیث کے اندر بہت سارے دلائل ہیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے. مخلوقات کا بھی خالق، انسانوں کا بھی خالق اللہ ہے. انسان اگر کوئی کام کرے، انسان کے کام کا بھی خالق اللہ ہے. جانوروں کا بھی خالق، آسمان، ہر چیز کا خالق اللہ ہے. بلا وهو الخلاق العلیم، خبردار کیوں نہیں، وہ بڑا خلاق بھی ہے اور بڑا علیم بھی ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تعریف ہے اس ذات کی جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرا اور اجالا کو بھی پیدا فرمایا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے یعنی آدم سے پیدا کیا. الذی خلق الليل والنهار والشمس والقمر، رات دن سورج چاند اس کو پیدا کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہیں، ہر چیز کے، اس سے کوئی استثناء نہیں. اہل باطل اگر گمراہ ہو گئے ہیں تو ان کی گمراہی کی ایک وجہ یہ بھی ہے، تفصیل آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں سے بعض سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مملکت کے اندر کچھ ایسے چیز ہیں جس کو اللہ پیدا نہیں کرتا بلکہ بندے پیدا کرتے ہیں. انسان اپنے مخلوقات، اپنے اعمال کا خود خالق ہے. اللہ انسان کا خالق تو ضرور ہے لیکن انسان کے عمل کا خالق اللہ نہیں بلکہ خود انسان ہے. یہ گمراہی کا ایک رستہ ہے. تو ان 4 مراحل کو ماننا، ان 4 ارکان کو ماننا ضروری ہے. دوبارہ ہم مختصراً بتاتے ہیں وہ 4 ارکان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو ماننا، دوسرا منصور بھائی کتابت کو ماننا، تیسرا مشیت کو ماننا، چوتھا خلق کو ماننا کہ اللہ نے پیدا کیا. اچھا جب ہم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کا تو خالق ہے، تو بندوں کا جو عمل ہے اس کے بھی خالق ہے اللہ. جی ہاں، بندوں کا بھی اللہ خالق ہے. بندہ اگر کوئی کام کرے تو اس کام کا بھی خالق اللہ ہے. واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے کام کو بھی اللہ نے پیدا کیا. اگر آپ کوئی گھر بنا دیں تو آپ گھر بنانے کا ایک سبب ہے، لیکن گھر کو اصل میں بنانے والا اصل خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو انسان مخلوقات کے بھی خالق اللہ ہے، مخلوقات کے اعمال کے بھی خالق. اچھا کام کرے اور اچھے کام کو کروانے والا کون ہے؟ اللہ. برا کام کرے اس کو کروانے والا کون ہے؟ انسان کے تمام کاموں کے کروانے والا حقیقت میں اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت سے کوئی چیز باہر نہیں، کوئی چیز استثناء نہیں. انسانوں کو بھی، ان کے عمل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسانوں کو بنا رہا تھا، اللہ کو پتا تھا کہ میں انسان کو بناؤں گا، یہ انسان کیا کام کرے گا، اس کا بھی اللہ کا علم تھا اور اپنے علم کو لوح محفوظ کے بارے میں لکھا بھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت بھی پیدا فرمایا ہے اور دلالت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. من یہد اللہ فلا مضل لہ، اللہ جس کو ہدایت دے دے اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں. ومن یضلل فلا ہادی لہ ولن تجد لہ ولیا مرشدا، اللہ جس کو گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو ہدایت دینے والا کون؟ اللہ. گمراہ کرنے والا کون؟ اللہ. واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے عمل کو بھی پیدا کیا. وکل شیء فعلوہ فی الزبر، انسان جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں لکھ دی ہے. تو انسان کے کاموں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی تھی. اللہ فرماتے ہیں ما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ، کوئی بھی انثى عورت کسی چیز حمل ہو یا حمل کے بعد بچہ پیدا کریں اللہ کے علم سے ہی ہوں گے. وما يعمر من معمر، کسی کو اللہ زندگی دے، ولا ينقص من عمری، اس کا زندگی کم ہو جائے، یہ سب الا فی کتاب میں محفوظ ہے. ان ذلک علی اللہ، اسی لیے بات اللہ پر بہت آسان ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین، ہدایت پانے والوں کو بھی اللہ جانتا ہے اور گمراہ لوگوں کو بھی اللہ جانتا ہے. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے اعمال کو بھی بنایا ہے، بندوں کو بنایا ہے، انسان کو پیدا کیا. اور انسان جو عمل کرتا ہے، اچھے لوگ اچھا عمل کرتا ہے تو اچھا عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے. برے لوگ برا عمل کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلق کا حصہ ہے. اس پر بہت سارے دلیل موجود ہیں. ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں سراقہ بن مالک بن جعشم آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ بین لنا دیننا کأننا خلقنا الآن، اس طرح ہمیں دین کی کوئی بات بتا دے گویا کہ ہم ابھی پیدا ہو گئے ہیں. فیم العمل اليوم، ہم آج کل عمل کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، برائی کا کام کرتے ہیں، تو ہم کام کیوں کریں؟ افیما جفت به الاقلام وجرت به المقادیر او فیما یستقبل، ہم ایسا کام کر رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے لکھ دی ہیں، سیاہی سوکھ گئی ہیں اور تقدیر مکمل ہو گئی ہیں، یا کوئی نئی بات ہوگی مستقبل میں. تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تم جتنے بھی کام کرو گے وہ
اس کی تقدیر لکھ چکی ہیں، کتاب میں محفوظ ہے، اس کی سیاہی بھی سوکھ گئی ہیں۔ تو اس نے کہا فہیم العمل، تو ہمارے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے اعملوا، تمہیں کام کرنے کا کہا ہے، تم کام کرنا ہے۔ فکل میسر لما خلق له، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مخلوق کو جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے اس چیز تک پہنچنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسان بنا دیں گے۔ اگر آپ کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے تو جنت تک پہنچنے کے اعمال کو آپ کے لیے آسان بنا دیں گے جب تک آپ جنت میں پہنچیں گے۔ اور اگر آپ کے بارے میں لکھتی ہے کہ آپ کو جہنم میں پہنچائیں گے تو جہنم کے اعمال کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے، وہ کام آپ کر لیں گے یہاں تک کہ آپ جہنم میں پہنچائیں گے۔ یہی سوال حضرت عمر سے پوچھا گیا تو حضرت عمر کا بھی تقریباً اسی طرح کا جواب تھا۔ اچھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنتیوں کا بھی خبر ہے، جہنمیوں کا بھی خبر ہے۔ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، جنتیوں کا اور جہنمیوں کا فیصلہ ہو چکا ہے، جنت میں کون کون جائیں گے، جہنم میں کون کون جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں، یعرف اہل الجنت من اہل النار، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی خبر ہے جنت میں کون جائیں گے، جہنم میں کون جائیں گے۔ تو اس نے کہا فلم یعملون، تو عمل کس میں ہو رہی ہے، ہم کیوں عمل کریں؟ تو آپ نے فرمایا عمل کرو کیونکہ کل یعمل لما خلق له او یسر له، عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھ دی ہیں اپنا علم لکھ دیا ہے، ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہمیں عمل کرنے کا حکم بھی دیا اور موقع بھی دیا، اور ہمیں قدرت بھی دی عمل کرنے کا۔ اب ہماری قدرت کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محاسبہ کرے گا، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کو لکھ دی ہے، تو لکھنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو کام کرنے کا کہا گیا ہے، کام کرتے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کام آسان کرتا جائے گا۔ اسی طرح ایک جنازہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، تو جب یہ کہا ہر نفس منفوسہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مستقبل لکھ دی ہے، جنتی جنت میں کب جائیں گے اور جنت میں ان کا کون سا جگہ ہوگا، جہنمی جہنم میں کب جائیں گے اور جہنم میں کس جگہ پر جائیں گے، اللہ کو اس کا بھی خبر ہے، کون شقی ہے کون سعید ہے، کون نیک بخت ہے کون بدبخت ہے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ تو ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، تو ہم اس لکھائی پر اعتماد کر کے عمل کو نہ چھوڑیں؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، اہل سعادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سعادت مندی کا راستہ آسان کر دیں گے یہاں تک کہ وہ سعادت والے بنیں گے، اہل شقاوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی راستہ آسان کر دیں گے یہاں تک کہ وہ شقاوت والے بن جائیں گے۔ فکل میسر لما خلق له، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے یہ آیت تلاوت کی، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، جس نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا اور تقوی اختیار کی اور آخرت کو مانا تو ہم اس کے لیے یسرا کا کام یعنی جنت تک پہنچنے کا کام آسان کر دیں گے۔ لیکن اگر کسی نے بخل سے کام لیا اور آخرت کو نہیں مانا تو ہم اس کے لیے دوسرے کام کو آسان کر دیں گے، یعنی جہنم کی راہ کو آسان کر دیں گے۔ اسی لیے یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو، تمام انسانوں کو آدم کے پیٹ سے نکالا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ مسح ظہر آدم بعد خلقه واستخرج ذریته من ظہره کامثال الذر واستخرج منهم اہل الجنہ واہل النار۔ آدم کو پیدا کرنے کے بعد ایک روایت میں آتا ہے میدان عرفات کے اندر اس کے پیٹ کو چھویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے پیٹ سے اس کے تمام اولاد کو نکالا، دائیں سائڈ پہ اہل جنت کو رکھا جو ان کی چہروں کے اندر نور تھی، اور بائیں سائڈ پہ جہنم والوں کو رکھا اور کہا یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے، اور باقاعدہ ان سے وعدہ لیا الست بربکم قالوا بلا، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے شکل کہا تھا بلا کیوں نہیں۔ تو ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ ففیم العمل یا رسول اللہ، تو ہم عمل کیوں کریں؟ تو آپ نے فرمایا ان اللہ اذا خلق العبد للجنہ استعملہ بعمل اہل الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو جنتی بنا دی ہو تو جنت کے عمل کے لیے اس کو استعمال کریں گے، اچھا کام کرتے جائیں گے۔ اگر کسی کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہو تو اسی راستے پر چل کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ تمہیں اس کے بارے میں علم نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کو لکھا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنتیوں کو اور جہنمیوں کے بارے میں سب کا علم ہے۔ اچھا، جنتیوں کا اور جہنمیوں کے نام کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں 2 کتاب ایک دفعہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک کتاب میں جنتیوں کا نام ہے، ایک کتاب میں جہنمیوں کا نام ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر، یہ سب احادیث دیکھیں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھی اور انسان کے عمل کو بھی لکھ دیا تھا۔ اچھا، اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے، اور لکھائی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابت کے بھی مراحل ہیں۔ ایک عام لکھائی ہے، عام کتابت جس میں تمام تقدیر لکھی گئی ہیں، وہ لوح محفوظ ہے۔ وہ کب لکھی گئی ہیں؟ آسمان و زمین پیدا کرنے سے
50,000 سال قبل. اچھا ایک اور لکھائی ہے جس کو کتابت عمری کہا جاتا ہے. کتابت عمری کب لکھی جائے گی؟ ماں کے پیٹ میں. کب؟ جب 4 مہینے گزر جائیں گے. انسان جب ماں کے پیٹ میں نطفہ کی طرف جائیں گے تو 40 دن نطفہ رہے گا، 40 دن علقہ رہے گا، 40 دن مضغہ رہے گا، 40 دن، یعنی 4 مہینے جب گزر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ بھیج دیں گے اور اس کو کہیں گے کہ میرے اس بندے کے بارے میں لکھنا کہ یہ مرد ہوگا یا عورت، بچہ ہوگا یا بچی، نیک بخت ہوگا یا شقی ہوگا، بدبخت ہوگا. دنیا میں جائیں گے تو اس کا اجل کتنا ہوگا، کتنا سال عمر پائیں گے. بچپن میں مر جائیں گے، ماں کے پیٹ سے نکلنے سے پہلے گر جائیں گے، یا بڑا ہوگا نوجوانی میں مر جائیں گے، یا اور اس کو کتنا روزی ملے گا. یہ 4 چیزیں ماں کے پیٹ میں لکھ دی جائے گی. اللہ نے لکھ دی ہے نا. آپ نے بڑے بن کے کیا کرنا ہے، کب موت آئے گی. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کے عمل کے بارے میں علم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لکھ بھی دیا ہے. ایک تو لوح محفوظ میں لکھ دی ہے، ایک فرشتے کو کہہ کر کتابت عمری، مطلب پوری عمر کے لیے ایک الگ کتابت ہے. ہر انسان کی الگ تقدیر ہے. ایک تیسری کتابت ہے، وہ کتابت حولی. پوری سال میں سال کی تقدیر الگ لکھی جائے گی. کہ کتابت حولی یعنی ایک سال کی جو سالانہ تقدیر ہیں، سالانہ تقدیر ہیں، وہ کب لکھی جائے گی؟ 15 شعبان کو، لیلۃ القدر کو لکھی جائے گی. جو لوگ کہتے ہیں شب بارات کو لکھی جائے گی غلط ہے، کیونکہ سورہ دخان میں اللہ فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات نازل کی ہے. پھر آگے فرمایا فیہا، اس رات، کس رات؟ جس رات قرآن نازل ہوئی ہے. یفرق، جدا کیا جائے گا، کل امر حکیم، ہر حکمت والا فیصلہ جدا کیا جائے گا. کہاں سے جدا کیا جائے گا؟ لوح محفوظ سے. لوح محفوظ میں پوری تقدیر لکھی گئی نا، وہاں سے 1 سال کا تقدیر نکالا جائے گا، جدا کیا جائے گا. وہ اس رات جدا کی جائے گی جس رات قرآن پاک نازل ہوئی ہے. قرآن پاک کب نازل ہوئی ہے؟ شب بارات کو. ان انزلناہ فی شب بارات نہیں، فی لیلۃ القدر. تو جو سالانہ تقدیر ہے لکھی جائے گی لیلۃ القدر کو. اس لیے لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کہا گیا. قدر کی 2 معنی ہیں، ایک تو تقدیر کے معنی میں، اس رات تقدیر لکھی جائے گی اس وجہ کی. ایک قدر و منزلت ہے، مقام والی رات ہے، اس لیے قدر والی رات کہا گیا. تو لیلۃ القدر کو لکھی جائے گی اس سال. کون کون حج کرے گا، کس کس کی شادی ہوگی. عمار کی شادی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی تھی پچھلے لیلۃ القدر میں، ادھر سے نکالی تھی لوح محفوظ سے، جدا کیا تھا اس کو. کس کس کو مال ملے گی، نوکری ملے گی، کون مطلب فقیر ہوگی، کون غنی ہوں گی، کس کی بادشاہت ختم ہوگی، کس کو بادشاہی ملے گی. پوری سال کی تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیں گے. اچھا ایک کتابت ہے، کتابت یومی، روزانہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہ ایک الگ کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں. ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی سنتے ہیں اور سب کو دیتے بھی. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم، ہر روز ہوا فی شأن، وہ بہت مصروف ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. اس کی تفسیر مفسرین کہتے ہیں کسی کو دے رہا ہوتا ہے، کسی سے چھین رہا ہوتا ہے، کسی کو اوپر اٹھا رہا ہوتا ہے، کسی کو گرا رہا ہوتا ہے، کسی کو پیدا کر رہا ہوتا ہے، کسی کو مار رہا ہوتا ہے. ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ ہے یومی تقدیر. اور ایک ہوتے ہیں سالانہ، ایک ہوتے ہیں عمر کا، ایک ہوتے ہیں تقدیر عام جو کہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ان سب میں کیا لکھا ہو؟ انسان کے عمل لکھے ہوئے نا. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم نہیں ہے کہ انسان کے عمل کے بارے میں، اللہ کی مرضی کے بغیر عمل ہو رہے ہیں، یہ مسئلہ ہے. بہت سارے لوگوں نے، گمراہ فرقوں نے سمجھا کہ اللہ انسان کو تو اللہ نے پیدا کیا لیکن انسان کے عمل نہیں. یہ بیچارے لوگ، ان کا نظریہ شروع میں ٹھیک تھا، وہ چاہتے تھے کہ انسان کبھی گندا عمل بھی کرتا ہے نا، شرک کرتا ہے، بدعت کرتا ہے، تو اللہ نے اس کو بھی لکھ دی ہے، اس کو بھی پیدا کیا ہے. نہیں ہم ایسا نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے انکار کرتے ہیں. اللہ کو پتہ نہیں ہے کون شرک کرے گا، جب شرک کرے گا اس کے بعد پتہ چلے گا. علم کا انکار کر دی یا اللہ کی قدرت کا انکار کر دی. نہیں، یہ بندے کو تو اللہ نے بنایا، بندے کا جو عمل ہے بندہ خود اس کے خالق، اللہ اس کے خالق نہیں. گویا کہ اللہ کے علاوہ دوسرے خالق کو بھی مانا. ان حقائق کو دیکھو، موٹے حقائق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی ہے. اسی لیے تقدیر کے میدان میں وہ بندہ کامیاب رہے گا جو کتاب و سنت کے ساتھ گھومتا رہے گا. کتاب و سنت سے ہٹ کر اپنے عقل کو دوڑانے کی کوشش کریں گے، گمراہ ہو جائیں گے. تو اسی لیے تقدیر میں زیادہ تفصیل میں جا کر بحث کرنے سے منع کی گئی ہے، یعنی غلط انداز سے بحث کرنے سے منع کی گئی ہے. کتاب و سنت کو سمجھنا اور گمراہیوں کا جواب دینا ٹھیک ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا تقدیر کے جب ذکر کریں تو چپ بیٹھیں. کیوں؟ اپنے عقل کو زیادہ نہ دوڑائیں، کیونکہ تقدیر اللہ کا سر ہے. اللہ کے راز کو آپ
جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے نا، کتابت، مشیت، علم، تقدیر، ان سب کو ہمیں علم ہو گیا نا، اچھی بات ہے اور واضح بات ہے. یہ 4 مراحل آپ کے پاس واضح ہے نا، کسی کو کوئی لفظ ہے، کوئی مسئلہ ہے نہیں ہے. اب آپ مزید اس کے اندر جائیں گے اور اپنے عقل سے جائیں گے، کتاب و سنت سے دور جائیں گے اور کہیں گے اللہ نے کیوں کیا ہے، کس لیے کیا ہے، کیوں کہنے کا تمہیں حق ہے. ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق ہیں نا. لہو ملک السماوات والارض، لہو ما فی السماوات والارض، سب کی ملکیت اللہ کی ہے، ہم سب اللہ کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سوال جی اکثر علماء بیان کرتے ہیں ہم شرک جو ہے اللہ کی طرف اب آ جائیں نا، آپ لا تستعجلوا اس مسئلے پہ تفصیل آ جائیں گے، اس مسئلے پہ تفصیل آ جائیں گے. ابھی یہ ابتدا ہے، جب ان پہ رد کریں گے تو تفصیل آ جائیں گے. اچھا سلسلہ کہاں پہنچے تھے، بات کی ہے آپ نے؟ سوال کیوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہاں دیکھیے مسئلہ، یہ دیکھو بات واضح ہے، قرآن و سنت کے ساتھ رہیں گے تو بات واضح ہے. مسئلہ کب بنے گا؟ کیوں، پھر کیوں کرنے کے بعد سوال سوچیں گے، پھر چن کی چنان کی کہ اپنے طرف سے بات کرنے لگ جائیں گے تو اس وقت گمراہ ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اس طرح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں خود خبر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہے اللہ سنتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے. اتنا ٹھیک ہے نا، لیکن کس طرح سنتا ہے؟ اللہ کے کان بھی ہیں، سنتا ہے تو کس طرح سنتا ہے؟ اللہ کے کان بھی ہیں. اللہ نے کہیں نہیں بتایا اللہ کے کان ہے. آنکھ کے بارے میں اللہ نے بتا دی، کان کے بارے میں نہیں بتایا. اچھا کان نہیں ہے تو کیوں نہیں، یا کس نے کہا نہیں ہے؟ ہم اللہ کی صفات میں دیکھیں ان صفات کو مانتے ہیں جو اللہ بیان کرتے ہیں. جن صفات کو اللہ نے بیان نہیں کیا اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں، اور جن صفات کو اللہ نے بیان کیا اس کو ہم کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے بیان کیا ہے. اچھا ان صفات کی حقیقت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا ہاتھ ہے، مان گیا ہم اللہ کے ہاتھ ہے. بات آسان ہے نا، صحابہ کرام نے مانا تھا، سب مانتے ہیں. لیکن متکلمین نے کہا یار اگر ہاتھ ہے تو اس کی انگلی بھی ہوگی، پور بھی ہوگی. انگلی ہے تو پور ہے تو ہمارے ہاتھ کی طرح بن گیا. یار کیوں؟ تو ہمارے ہاتھ کی طرح بن گیا تو مسئلہ ہو گیا، اللہ ہماری طرح ہے. نہیں، اللہ کے ہاتھ ہی نہیں. دیکھو کیوں کہہ کر کھوجنے جب جائیں گے تو وہاں سے خرابی پیدا ہوگی. تمہیں کس نے کہا اللہ کے ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے؟ اللہ نے کہا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے ہاتھ ہے، مان گیا. اور تمہیں کس نے کہا اللہ کے ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے؟ مخلوقات کے ہاتھ ایک دوسرے کے متشابہ نہیں، ایک دوسرے سے جدا ہے. ہاتھی کے بھی ہاتھ ہے، چوہے کے بھی ہاتھ ہے، بلی کے بھی ہاتھ ہے، آپ کے بھی ہاتھ ہے. بلی کے ہاتھ آپ کے ہاتھ کی طرح ہے؟ نہیں نا، الگ ہے. مخلوق کے ہاتھ دوسرے مخلوق کے ہاتھ سے الگ ہو سکتے ہیں، تو خالق کے ہاتھ مخلوق کے ہاتھ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ تو پھر کیوں کہہ کر پھر آگے خود تعویل کرنے لگ جائیں گے تو گمراہی میں چلے جائیں گے. تقدیر کی بات میں بھی یہی ہے. تقدیر کی جو موٹے باتیں قرآن و سنت جو بتائی ہیں اسی پہ اکتفا کریں، اسی کو مانیں، دل کو تسلی بھی ہوگی اور آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے گا. پھر کیوں کہہ کر آگے تفسیر میں جائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابقہ امتیں اگر گمراہ ہو گئی ہیں تو تقدیر میں غلط انداز میں بحث کرنے کی وجہ سے ہو گئی ہیں. یہ کتابات کی اقسام تفصیلاً شیخ نے یہاں بیان کی، اس کا ہم نے ذکر کیا ہے، دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا انسان کے ہم بتا رہے تھے انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، انسان کے کام کو بھی اللہ نے پیدا کیا. اس کی ایک دلیل، بہت سارے ہم نے دلائل بیان کی، ایک دلیل یہاں بیان کیا ہے عبرت کے لیے. صحیح بخاری کی حدیث سے حضرت ابو حازم فرماتے ہیں سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، اس نے کہا کہ جنگ کے موقع پر ایک عظیم سپاہی تھا جو بڑا بہادر تھا. وہ جنگ رہا تھا، دشمن کے صفوں کو مار رہا تھا، بالکل گرا رہا تھا، جہاں بھی جائے طوفانی مچا رہا تھا. بڑا بہادر آدمی تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس طرف دیکھا اور کہا اگر کسی نے کسی جہنمی آدمی کو دیکھنا ہے تو اس کی طرف دیکھیں. اس کو جہنمی کہا. صحابہ حیران ہو گئے، اتنا بہادر جو مسلمانوں کی اتنی مدد کر رہا ہے، اتنا زبردست انداز میں جہاد کر رہا ہے، یہ جہنمی بن سکتے ہیں؟ لیکن صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین تھی. ایک صحابی نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی کہا تو کوئی ایسا غلط کام آگے جا کے کر لیں گے تو میں اس کا پیچھا کروں گا. اس کا پیچھا کرنا شروع کیا، کہ لڑتے گئے، صفوں کو گراتے گئے، آگے جا کے زخمی ہو گئے. کسی نے کوئی تیر مارا، تلوار ماری، اس کو لگ گئی، زخمی ہو گئے. تو زیادہ اس کو تکلیف ہوئی تو اس نے تلوار کو نیچے زمین پہ گاڑا اور تلوار کے جو اوپر والا نوک ہے اس کو اپنے پیٹ میں یا دل کے اندر، سینے کے اندر چبا دیا اور خودکشی کر لی. تو وہ صحابی دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے آیا اور کہا اشہد انک رسول اللہ، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو انہوں نے وما تھا، کیا ہوا، کوئی نئی بات؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فلان بندے کے بارے میں کہا تھا کسی جہنمی بندے کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھیں. تو حالانکہ بڑا بہادر تھا، بڑے اچھے انداز میں لڑ رہے تھے،
تو مجھے اندازہ ہوا تھا کہ یہ مرنے سے پہلے کوئی غلط کام کریں گے، تو میں دیکھنا چاہ رہا تھا وہ کیا کام کریں گے، تو میں نے اس کا پیچھا کیا، تو زخمی ہو گئے، تو مرنے سے پہلے اس نے خودکشی کر لی۔ تو آپ کا بات درست ہے، دیکھو یہ کام تھا نا خودکشی بھی، تو اللہ کو اس کے بارے میں علم تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جہنمی ہے۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے بھی خالق ہے، انسان کے اعمال کے بھی خالق ہے، انسان کو بھی جانتے ہیں، ان کے عمل کو بھی جانتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی کہے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے خالق ہے لیکن انسان کے عمل کے خالق انسان خود ہے، وہ گمراہ ہے۔ اچھا، یہ ایک ٹاپک ختم ہوگی۔ اچھا، اگلا ٹاپک ہے، اس کے بارے میں ہم نے مختصر گفتگو کی تھی، اس میں ذرا کھول کے گفتگو کریں گے۔ انسان کا عقل کس حد تک تقدیر کو سمجھ سکتے ہیں؟ انسان کا عقل کس حد تک تقدیر کو سمجھ سکتے ہیں؟ ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، اس کا ہمارا ایمان ہے۔ اور تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سر ہے، اس کے کنہ کو سمجھنا انسان کی بس کی بات نہیں۔ اور انسان کا عقل محدود ہے، جس طرح اللہ انسان کے دوسرے حواس محدود ہے، اس کی عقل بھی محدود ہے۔ تو عقل اس حد تک جا سکتے ہیں جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، لیکن اللہ تبارک و انسان کو عقل کل کسی کو نہیں دیا نا، ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو علم دیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے۔ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کشتی پہ جا رہے تھے، تو ایک پرندہ اترتا ہے کشتی کے نکر پہ، چونچ مارتا ہے، سمندر میں اڑ جاتا ہے۔ خضر موسیٰ سے کہتے ہیں، اے موسیٰ، تیرا علم، میرا علم، تمام مخلوقات کے علم سب کو ملائیں تو اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہے جتنا پانی اس پرندے نے سمندر سے پیا ہے۔ تو اللہ کا علم بہت وسیع ہے، ہمارا علم بہت کم ہے۔ انسان کو دھوکہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھتا ہے، اس کو یہ اندازہ نہیں کہ کتنا وہ جاہل ہے، کتنے چیزوں کے بارے میں اس کو علم نہیں۔ تھوڑا بہت جب علم آ جاتا ہے انسان کو غرور آ جاتا ہے، تو اپنے اس علم سے، اس عقل سے ایسے چیزوں کے بارے میں بھی سوچنے کی کوشش کرتے ہیں یا جاننے کی کوشش کرتے ہیں جس تک اس کا علم نہیں جاتا یا اس کا عقل نہیں جاتا، تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے تقدیر کے باب میں جس طرح حافظ ابو مظفر السمانی کہتے ہیں، سبیل المعرفۃ فی ھذا الباب التوقیف من الکتاب والسنہ دون محض القیاس والعقل۔ اگر تقدیر کے بارے میں اگر جانی ہو تو کتاب و سنت کے ساتھ رہیے، صرف اپنے عقل اور فکر کی بنیاد پر اس میں بات نہ کیجیے۔ فمن عدل عن التوقیف ضل وتاہ فی بحار الحیرہ۔ اگر کتاب و سنت کو چھوڑ کر صرف عقل استعمال کرنے لگ جائے، کیونکہ چنانکہ کہہ کر اس میں اپنے طرف سے بات گزرتے جائیں گے، تو گمراہی کے سمندروں کے اندر کھو جائیں گے، اور نہ اس کو کوئی اطمینان ملے گی، نہ اس سے کوئی پردہ اٹھایا جائے گا، کیونکہ پوری تقدیر کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں نہ کسی ملک مرسل کو خبر دی ہے، ملک مقرب کو، یا کسی نبی مرسل کو خبر دی ہے۔ تو اسی لیے یہ غیب ہے، تقدیر غیب ہے۔ غیب کو جاننے کے لیے غیب جاننے والے کی خبر کی انتظار کریں۔ غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کی خبر کیا ہے؟ اس کی خبر یہ قرآن میں اللہ نے خود بتائی ہے، یہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں بتائی ہیں۔ تو نصوص کے ساتھ رہیں تو کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ گہرائی میں جانا چاہیں تو ناکام ہوتے جائیں گے۔ امام آجری کہتے ہیں، لا يحسن بالمسلمین التنقیر والبحث في القدر۔ کسی مسلمان کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ گہرائی میں جا کر تقدیر میں بحث کریں۔ کیونکہ لأن القدر سر من اسرار اللہ عز وجل، کیونکہ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک راز ہے۔ بلکہ انسان کو چاہیے کہ الایمان بما جرت به المقادیر من خیر و شر، خیر و شر کے بارے میں جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہیں ان پر ایمان لے آئیں اور نصوص کے ساتھ رہیں۔ اسی طرح امام احمد کی بات ذکر کی ہے، امام احمد بن مدینی کی بات ذکر کی ہیں، اور بہت سارے علماء کی بات ذکر کی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تقدیر پر ایمان لے آنا ضروری ہے، اور تقدیر پہ ایمان لانے کے لیے قرآن و نصوص کے ساتھ گھومنا ضروری ہے۔ قرآن و نصوص جس کے بارے میں خبر دے دیں اس کو مانیں، جس کے بارے میں خبر نہیں دے اس میں اپنے عقل سے اس میں بحث نہ کریں، اور تقدیر کے گہرائی میں جا کر اس کی کنہ کو، اس کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امتوں کے بارے میں کہا۔ اور اچھا، تو یہ ایک حقیقت ہے۔ تو شریعت کے اندر جو حسن و قبح ہے، اچھا اور برا ہے،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال کے اندر جو حکمتیں ہیں اس کو انسان سمجھ سکتا ہے۔ جمہور سلف خلف کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فیصلے ہیں اس کی حکمت ہوتے ہیں، ہر فیصلے کی حکمت ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، تو نماز پڑھنے کے کتنا فائدہ ہے؟ فائدے ہیں، کبھی آپ کو پتہ چلے گا، کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ کچھ فوائد کا اللہ تبارک و تعالیٰ خود ذکر کرتا ہے، نماز پڑھیں گے تو بے حیائی سے آپ روکیں گے، فحاشا سے روکیں گے، صدقہ کریں گے جہنم کی آگ سے بچیں گے، یہ فوائد ہیں۔ کچھ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہیں، اعمال ہیں جس میں حکمت تو ضرور ہے لیکن سب کو پتہ نہیں، صرف ان کو پتہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کام بیکار نہیں کرتا، بغیر حکمت کے نہیں کرتا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جن کو اگر پیدا کیا ہے تو عبادت کی خاطر۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان سمجھتے ہیں ہم نے اس کو بیکار چھوڑ دیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے ایسے عبث بیکار پیدا کر دیا؟ نہیں۔ تو انسان کے عقل حسن اور قبح کو سمجھ سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فیصلوں کے اندر یا اس کے مخلوقات کے اندر یا اس کی شریعت کے اندر جو حکم موجود ہے اس کو بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن ہر حکمت کو سمجھنا کوئی ضروری نہیں۔ کچھ اللہ کے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جس کی حکمت آپ نہیں سمجھتے ہیں، اس میں حکمت ضرور ہوتی ہے لیکن اس سے حکمت آپ نہیں سمجھیں گے، علماء کو بتائیں گے، ان کو پتہ چلے گا۔ اچھا، اس حوالے سے کہتے ہیں، اس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے اس بارے میں اللہ کی شریعت کے بارے میں جو حکمتیں ہیں اس کی 3 انواع ہیں۔ ان یکون الفعل مشتملا علی مصلحہ و مفسدہ ولم یرد الشرع بذلک، کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جس میں سب کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا کام ہے، مصلحت والی کام ہے، فائدہ والی کام ہے۔ مثلا ظلم سے بچنا اچھی عادت ہے، انصاف اچھی عادت ہے، یہ ہر ایک سمجھ سکتے ہیں نا، قرآن حدیث کی دلیل نہ بھی آئے تب بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، کچھ ایسے کام ہیں جس کی اچھائی کو شریعت نے بیان کی ہے اور کہا یہ اچھا کام ہے، تو وہ کام اچھا بن گیا شریعت کی بتانے کی وجہ سے، عقل کی وجہ سے نہیں بلکہ شریعت کی بتانے کی وجہ سے وہ اچھا بن گیا، اور شریعت نے کہا یہ برا ہے تو شریعت کی بچانے کی وجہ سے وہ برا بن گیا۔ اچھا، کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ شریعت کسی چیز کا حکم دے دیں آزمانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ نہیں کہ تم یہ کام کر لیں، لیکن تمہیں یہ کام کرنے کے اس لیے کہا گیا تاکہ تمہیں آزمایا جائے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کہا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کر لیں، تو بیٹے کو ذبح کرنا اللہ کا مقصود تھا؟ نہیں تھا، ابراہیم کو آزمانا مقصود تھا۔ تو یہ 3 مطلب مقامات بن گئے۔ تو معتزلہ والے پہلے اور دوسرے سٹیج کو مانتے ہیں، مطلب کچھ ایسے چیزیں ہیں جس کو عقل سمجھتے ہیں برا ہے یا عقل سمجھتے ہیں اچھا ہے، کچھ ایسے چیزیں ہیں جو شریعت نے برا اچھا کہا، لیکن یہ ممکن نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو آزمانے کے لیے کسی چیز کا حکم دے، تیسری چیز کو نہیں مانتے، لیکن یہ تینوں چیزیں ممکن ہے شریعت اور شریعت کی حکمت اور تعلیم کے حوالے سے۔ اسی ٹاپک پہ ہم بریک لیتے ہیں 15 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، تو بریک کے بعد آتے ہیں گمراہ فرقے کون کون سی ہیں اور کیوں گمراہ ہوئے ہیں، اس کے بارے میں تفصیل انشاءاللہ بریک کے بعد ہم بیان کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم والحمد للہ رب العالمین۔